تو وسیم بدامی کے شو میں ذرا سنیے آپ دونوں کے کامران مرتضیٰ صاحب نے کیا کہا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اسلام آباد میں لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں آج سے 4, 6, 8 مہینے، میں نے خود کچھ لوگوں سے آف دا ریکارڈ سنی ہے بات ان گناہگار قانون ہے کہ جناب شاید کچھ ایسا ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں ڈرائیونگ سیٹ سے نون لیگ ہٹ جائے اور پیپلز پارٹی آ جائے اور ایک نئی سب بندی ہو جائے. آپ کو لگتا ہے مطلب ہے ایسا کچھ؟ پاکستان کی جو ڈرائیونگ سیٹ ہوتی ہے بڑی کچی سی، اس کے اوپر کسی بھی لمحے کسی بھی وقت جو ہے کوئی بھی بیٹھ سکتا، آپ بھی بیٹھ سکتے. اور اگر میں آ سکتا ہوں جس کی جو کہ اپنے علاقے سے کھڑا ہو تو کونسلر بھی منتخب نہیں ہو سکے تو آپ ایک منتخب ایم این اے اور سینیٹر والی جماعت، آپ تو پھر آ ہی سکتے ہیں کسی اگلے سیٹ اپ میں سب بندی اگر تبدیل ہو تو؟ سب بندیاں کسی وقت بھی چینج ہو سکتی ہیں. دیکھیے یہ غیر مقبول حکومت، یہ تو آپ مانتے ہو نا. ہاں وہ جتنے بھی دعوے کریں، وہ کہیں کہ جی وہ نفسیاتی حد جو ہے نا کراس ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، مگر غیر مقبول حکومت. اس کے باوجود کوئی ان پہ بلیو نہیں کرتا، ان کی کوئی گڈ ول نہیں ہے مارکیٹ. لیکن اگر کوئی ایسا سیٹ اپ ہو کہ نون لیگ پیچھے ہو جائے، پیپلز پارٹی آگے آ جائے تو غیر مقبول سے مقبول ہو جائے گا کیا سیٹ اپ؟ یہ اب پتہ نہیں ہے، مگر بلاول جو ہے نا اچھے آدمی ہیں، کوئی اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے. اگر اس کو سادہ کر لوں، اگر اسٹیئرنگ بلاول صاحب کے ہاتھ میں آ جائے تو سواریوں میں پھر آپ بھی ہو سکتے ہیں. یہ اب پتہ نہیں ہے، کیونکہ میں جو نا اس میں فیصلہ سازوں میں نہیں ہوں پارٹی کے. بلاول کے ساتھ تو مطلب ٹھیک ہے، کوئی ایسی بری بات نہیں ہے بلاول کے پاس آنا. سمجھدار آدمی ہے، میں نے اس کی ڈیپتھ دیکھی ہے. سمجھدار آدمی ہے، ڈیپتھ دیکھی ہے، صفحہ بندیاں تبدیل ہو سکتی ہیں. پھر پیپلز پارٹی لیٹلی ہم نے دیکھا بڑے ڈسکنٹرل وائسز آ رہی ہیں کہ پرائم منسٹر نے بلایا تو وہ نہیں گئے، انہوں نے اپنی کمیٹی بھیج دی. پھر وہ نہروں کے معاملے پہ جھگڑے، پھر یہ دوسرے معاملات کے اوپر جھگڑے، پھر یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی ان پاپولر یہ ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا، فیصلے بڑے خود ہی کر لیتے ہیں اور ہمارے پہ الزام لگتا ہے کہ ہم گورنمنٹ کو کھڑا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر گالی کھانی ہے، پھر خود ہی آ کے چلا کے دیکھ لیتے ہیں اور پھر دیکھ لیتے ہیں اور بڑی چیزیں. پھر اچانک فیصل وابڈا کا ایکٹیو ہونا، یہ ساری چیزیں چلنی. شاید جی آپ کی بھی ساری عمر اسی شہر میں گزر گئی ہے، ساسیاں ایسے ہی ہم نے دیکھا ہے، ایسی ہی کوئی چیزیں شروع ہوتی ہیں. اور پھر کیونکہ جہاں اس وقت کھڑے ایک بند گلی میں کھڑے ہیں، فوجی قیادت کی ایک پوزیشن ہے، عمران خان کی ایک پوزیشن ہے، گورنمنٹ چاہتی ہے دونوں کی بات نہ ہو. کیا کوئی یہ بیسک ڈائنامک چینج کر کے ایک نیشنل یونٹی کا ماحول بن سکتا ہے؟ آپ خیال نہیں بنے گا سر. کوئی بھی چیز آپ نے سوچنی ہو، اس کو آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں اس کے ثقافتی کانٹیکسٹ میں رکھ کر دیکھنا چاہیے. صحیح. اور ہماری ثقافت یہ ہے کہ شریکاں دی کندھ ٹہنی چاہیے، چاہے آپ اس کے نیچے آئیں. کنٹ رہ جائے گی نا اگر نواز شریف اور گورنمنٹ ہٹتے ہیں. نہیں، شریک بنیادی کون ہے اس وقت؟ یہ جو تینوں لوگ ہیں جس میں اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں، اسٹیبلشمنٹ ہو گئی، پاکستان پیپلز پارٹی ہو گئی اور پاکستان مسلم لیگ نون ہو گئی. ان تینوں کا ایک مشترکہ شریک ہے، اس کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف. ٹھیک ہے. اب اس میں سے یہ ہے کہ جی وہ باجو کی گلی سے ایک آدھ پارٹی نکل کے ان کے ساتھ مل جائے تو پھر کانفیگریشن جو ہے بدل جائے گی. آپ ناک کو یوں نہ پکڑیں، ناک کو یوں پکڑیں. اصل میں بات یہ ہے کہ میرے پیارے بھائی 26 نومبر کو جس انداز میں اچانک ایک طرف تو یہ ہائپ بن رہی تھی کہ جی داخل ہو گئے اور عوام کا بے پناہ ہجوم ہے، اور اس کو ایک دم سے جب منتشر کر دیا گیا تو وہ کیسے منتشر ہوئے، اس کے لیے یو couldn't tell a credible story. اور جیسے ہی رہا، یعنی کہ منظر عام پر آتے ہیں، رہا کیا، وہ تو گرفتاری میں تو پہلے آنکھ مار دی گئی تھی نکل جاؤ. انہوں نے G8 سے گاڑی پکڑی، بدلی انہوں نے جناب علی امین گنڈا بڑا فیسیلیٹیٹڈ تھا جانا. جی سیف پیسج دیا گیا. وہاں انہوں نے اپنے آپ کو نمودار ہوتے ہی جو پہلا لفظ کہا وہ یہ کہا کہ ہمارے سینکڑوں افراد مارے گئے ہیں. اور یہ بات ہمارے ساتھی ان سے جان کی امان پاتے ہوئے، یہ سوشل میڈیا پہ نہیں کہا گیا، تمام مین اسٹریم میڈیا پہ کٹ ہوا. اور کٹ کے اوپر آپ کا چیف منسٹر آف اے پروونس، الیکٹڈ چیف منسٹر، وہ یہ کہتا ہے میرے سینکڑوں لوگ مارے گئے. کھوسا صاحب نے 278 کا. ارے نہیں، کھوسا صاحب جو مرضی کہتے رہے. سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا فورم موجود نہیں. آپ کے پاس فورم ہے ایپیکس. Immediately after he is saying this, you should have called that Apex committee meeting and you should have asked Ali Amin Gandapur کہ prove your point. You failed to do that. یہ تو گورنمنٹ کا فیلئر آپ کہہ رہے ہیں. اس کے بعد گورنمنٹ کا نہیں، all of them اس میں اس دن لا اینڈ آرڈر بحال کرنے والوں میں شامل تھے.
اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں تھینکس ٹو عالمی میڈیا، سوشل میڈیا اینڈ آل دیٹ، جو سٹوریز پھیلی گئی ہیں، frankly speaking, like it or not, the word that was used was massacre. You couldn't defeat that story. اس کو کرنے کے لیے 9 دن بعد پاکستان کے انتہائی آرٹیکولیٹ وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈار صاحب سفراء کو بلاتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں میری جن سفیروں کو انہوں نے کل بریف کیا ہے ان میں سے کم از کم 3 لوگوں سے بات ہوئی ہے. All of them said کہ we and most of our colleagues, they were not convinced by a word what the minister said. تو اس لیے ہاتھ پاؤں پھول رہے ہیں، کیونکہ اگر یورپین کمیشن کی جو ہے یہاں پہ نمائندہ وہ یہ کہہ دے کہ ویئر از متی اللہ، برطانیہ والے آئے، یورپین یونین کا ڈیلیگیشن آئے، بھائی آپ کا اگر کوئی منافع ہوتا ہے تجارتی توازن میں تو وہ امریکہ کو ٹیکسٹائل بیچ کے آتا ہے، وہاں ویسے ٹرمپ آ رہا ہے جو کہتا ہے میں نے ٹیرف بڑھا دینا ہے. اگر یورپ بھی آپ کے ساتھ کر دے گا، اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو میک اس نارتھ کوریا. بیسک تھنگ از اس کے بعد فیصل واڈا صاحب جب آپ جیسے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ جیسے تیلی لگانے والوں کے ہوتے ہوئے کبھی اس ملک میں یونٹی کی گورنمنٹ بن سکتی ہے؟ استغفر اللہ. ایمان سے یہ تو وہ ایسی سوشل میڈیا کو بدنام کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جب یہ ہو جائے کہ جی 2 طلاقیں اب واجب ہو گئے ہیں، ایک یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو طلاق دینا بول دیا، اور دوسرا وہ جو پہلے 2 دے چکے ہیں، جب وہ کہیں تو اب حالت یہ کہ بجائے اس کے کہ ہم شرمسار ہونے کے کہ ہم 25 کروڑ کا ملک فخر سے کہتے ہیں موہنجودڑو کی تہذیب اور اس کے علاوہ ہم اتنی بڑی تہذیب و تمدن، اور ہماری تقدیر کے فیصلے یہ ہوتے ہیں کہ فیصل واڈا صاحب ایک مرتبہ بلاول بھٹو صاحب کو پبلکلی مل لیتے ہیں، ایک مرتبہ ایک شادی میں ملتے ہیں، اور اس کے علاوہ 3 مرتبہ اور ملے ہیں، اور آج وہ چلے گئے مولانا فضل الرحمان جیسے زیرک سیاستدان کے پاس. جب ان کو فون کیا تھا تو مولانا ان سے پوچھتے کہ میاں کن کا پیغام لے کر آ رہے ہیں؟ میں تو ان کے ساتھ ڈائریکٹ بات کرتا ہوں. میں بھی کہہ رہا ہوں نا، بات یہ نہیں کہ مولانا وہ یہ کہ ہم فیصل واڈا کس کو مل رہے ہیں، بات یہ کہ کون لوگ ان سے مل رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت طاقت کا سر چشمہ تو پھر فیصل واڈا ہوئے نا. نہیں تو مت اپنے آپ کو پریٹینڈ کریں کہ یو آر اے ہائبرڈ ڈیموکریسی واٹ ایور. تو ایگزیکٹلی تو وہ تو نہیں. آپ یہ کہیں گے جی ہمارے پاس تو یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے تھوڑا سا موبلٹی کرتا ہے تو بنا لیکن بیگ صاحب یہ بتائیں، میں اس پہ واپس آتا ہوں کہ سچویشن ڈفرینٹ ہے. عمران خان صاحب کے بیانیے دونوں کے خلاف ہیں، نواز شریف صاحب کی پارٹی کے اور زرداری صاحب کی پارٹی. وہ ہے کرپشن، اور جی نے بڑی کرپشن کی ہے، لوٹ مار کی ہے. پھر پنجاب کے ساتھ ان کا بات اور ہے، وہاں سے پاور بیس ان کی نکل گئی. جب الیکشن کے ریزلٹس اوپر نیچے ہوئے تو ان کی گورنمنٹ بھی گئی، سارا کچھ وہاں سے چلا گیا. اگر فیز 1 کے اندر ان کو یہ نظر آتا ہے کہ جو لوگ جن سے میری طاقت جہاں سے چوری ہوئی ہے اگر یہ اوپر سے ہٹ جاتے ہیں، اور جیسے میں ان کی اسٹیٹمنٹ اگر آپ نے سنی ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کی، وہ سیکرٹری جنرل ہیں پارٹی کے، انہوں نے کہا جی ایوری تھنگ از آن دا ٹیبل. اگر ہم الٹیمیٹلی ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں تو ہر قسم کی ارینجمنٹ پہ بات ہو سکتی ہے. اب اگر ایک بند گلی میں کھڑی ہوئی ہے، نہ فوج ہٹ سکتی ہے، نہ آئی کے ہٹ سکتا ہے، نہ یہ لوگ تو خیر درمیان میں کانفلکٹ کے بینیفیشری ہیں، یہ تو چاہیں گے کہ ایسے ہی رہے. تو ایک تھرڈ سلوشن کیا ہے، یا بات چیت ہو یا کوئی ایسا پیرامیٹر چینج ہو جس میں سارے آ سکیں. جے یو آئی والے کہتے ہیں بڑے زیرک آدمی ہیں، ان کی ڈیپتھ ہم نے دیکھی، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اور یہ لوگ بڑے ان پاپولر ہیں، وہ تو آگے اے این پی رہے گی، ایم کیو ایم بھی آ جائے گی جس کے ساتھ آنا ہے. تو اگر فیز 1 میں شریف فیملی فار ایگزامپل ہائپوتھیٹیکلی بات کر رہے ہیں، جو ہم باتیں سن رہے ہیں اسلام آباد میں، اگر چینج آف گارڈ ہوتا ہے، اوپر پیپلز پارٹی آ جاتی ہے، تو لارجر نیشنل انٹرسٹ میں ایک آل انکلوسیو پالیٹکس میں کیوں عمران خان ایکسکلوڈنگ نواز پارٹی نہیں پی ایم ایل تو صرف رائے گی نا. دونوں الائز ہیں، انہوں نے ان کو سپورٹ کیا، وہ ان کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں، ایسی کیا بات ہے. یہ تو کوٹ پرو کو چلتا ہے نا، پہلے بھی تو ہوا تھا. تو اصل چیز ہے کہ کیا پی ٹی آئی اس میں لائی جا سکتی ہے کہ نہیں لائی جا سکتی. پھر آل انکلوسیو ہو جائے گی اگر ان کو پتا اچھا یار 2-3 سال بعد پھر الیکشن ہو جائیں گے، کچھ ہو جائیں گے. سیاست میں تو ایسی گیمیں بنتی ہیں نا، ایک کے بعد ایک اینٹ پہ دوسری یہ گیم نہیں بنے گی مالک صاحب. کیوں؟ میں بتا دیتا ہوں آپ کو کیوں. بیسیکلی پہلے جب یہ فارمیشن آف گورنمنٹ ہو رہی تھی تو اس میں یہ تھا کہ جی کچھ
टर्म अगर आपको याद हो हाँ। पीपल्स पार्टी को मिलेगी, कुछ आधी आधी कर लें आप, बलोचिस्तान फॉर्म। फिर ये था कि जी आप अगर आधी आधी टर्म भी करनी है तो आप वुज़रा शामिल हो जाएं, आधे वुज़रा उनके हों आधे इनके हों, ऐसे ही था ना। लेकिन जो थिंक टैंक और जहाँ से डिसीजन होता है उस वक्त यही डिसाइड किया गया कि नहीं, गवर्नमेंट इनको दे दे, जो आईनी उहदे उन्होंने लिए हैं वो मुफ्त में नहीं लिए, उस डील के तहत लिए, वरना उनको वो आईनी उहदे मिल नहीं सकते थे, ना सदारत मिल सकती थी, ना चेयरमैन सेनेट मिल सकता था, ठीक है जी। और ये जो गवर्नरशिप्स मिली हैं ये किस मुफ्त में मिल गई, इनका पंजाब में कैसे गवर्नर लग गया, केपीके में कैसे लग गया जी। तो मकसद ये है, अब आपके 1 साल बाद आप कहें जी मैं आ जाऊं ड्राइविंग सीट पे, ये मजाक है मालिक साहब, ये मजाक है। चलिए मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आगे मैं इसलिए इसको छेड़ना चाह रहा हूं बात को कि सबका ख्याल था कि एक बयानिया बना हुआ है पीटीआई का, आईके का एक बयानिया इमरान खान का, वो इतनी देर में 1 साल में एक काउंटर बयानिया बन जाएगा। एक तो नजर आ रहा है कि काउंटर बयानिया नहीं बना पाए, सोच रहे हैं तो अब बोझ तो है ना, काम नहीं करती, दे आर नॉट प्रैक्टिकल पीपल।